اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس تھا حلقہ اولیٰ میں ان چیزوں کے بارے میں کہ جو دلیل لفظی ہیں، مثلا بالخصوص بحث یہ تھی اور بات اور گفتگو یہ تھی کہ کیسے ثابت کریں کہ یہ روایت یا حدیث یا یہ فرمان معصوم علیہ السلام سے صادر ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں تین طریقے بتائے تھے خلاصے کے طور پر۔ ایک طریقہ تھا سب سے پہلا تواتر کا، اور دوسرا طریقہ اجماع اور شہرت کا طریقہ تھا جس کو ہم نے پڑھ لیا۔ آج تیسرا جو ہے وہ طریقہ ہے اور وہ ہے سیرت المتشرعہ۔ سیرت المتشرعہ، سیرت المتشرعہ کیا ہے؟ یہ سلوک ہے، سلوک عام ہے متدینین کا معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی معصومین علیہ السلام کے زمانے میں متدینین کا یہ سلوک ہے۔ مثلا ان کا جو ہے اتفاق ہو جانا نماز جناب آواز نہیں آ رہی، یا مثلا کس کے بدلے؟ نماز جمعہ کے بدلے، یا میراث میں خمس کا واجب نہ ہونا مثلا۔ کیا ہے یعنی تیسری سیرت متشرعہ؟ سیرت متشرعہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ سلوک عام ہے متدینین کا، یعنی ان کا انجام دینا کسی کام کا معصومین علیہ السلام کے زمانے میں۔ مثلا ان کا اتفاق ہو جائے کہ جمعہ کے دن نماز ظہر پڑھی جائے مثلا جمعہ کے بدلے، یا میراث میں خمس واجب نہیں ہے مثلا، یہ کیا ہے؟ یہ کہلایا جائے گا سیرت متشرعہ۔ سیرت متشرعہ کیا ہے؟ سیرت متشرعہ سلوک عام ہے۔ سیرت متشرعہ کیا ہے؟ وہ سلوک عام ہے متدینین کا، یعنی متدینین کا سلوک عام معصومین علیہ السلام کے زمانے میں۔ مثلا ان کا جو ہے وہ جمع ہو جانا، مثلا یہ اتفاق کر لینا کہ جمعے کے دن مثلا نماز ظہر قائم کرنا، یا ان کا اس بات پر عمل کرنا یا چلنا کہ میراث میں خمس واجب نہیں ہے، یا ان کا یہ بیان کرنا یا بتانا یا عمل کرنا اس بات پر کہ میراث میں خمس نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلوک عام اذا حللنا، اس کے مفردات کی سی تحلیل کریں سلوک عام کی، تو ہم ملاحظہ کریں گے مثلا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی ایک مستقل صورت ہے اس میں، اور ہم پاتے ہیں کہ فرد متدین کا جو سلوک ہے عصر تشریع میں، یعنی زمانہ تشریع میں جب شریعت اور قانون آ رہے ہوں، بیان کیے جا رہے ہوں، تو وہ ہر ایک جو ہے وہ فرد متدین کا سلوک، ہر ایک انسان کا جو فرد متدین ہے اس میں ہر ایک کا جو سلوک ہے، جو عمل ہے، جو طریقہ ہے، سمجھے، وہ مانا جائے گا، اس میں اعتبار کیا جائے گا قرینے کا۔ کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ کیسا قرینہ؟ قرینے کا اعتبار، اور ایسا قرینہ کہ جس سے اس بات ناقص ہوتا ہو، یعنی وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ قرینہ کیا ہے؟ اس بات ناقصہ۔ جیسے آپ جو ہے وہ اس میں اجماع والی، اس میں بعد میں شہرت والی میں پڑھ چکے مثلا جو ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے کیا ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ مثلا ایک آپ جو ہے وہ ایک سے آپ سنیں، مثلا ایک کو آپ دیکھیں، ایک بیان کر رہا ہے، کر رہا ہے، تو مثلا یہ ناقص طریقہ ہے، اور ہم اس میں احتمال پائیں گے خطا کا، غفلت کا، یہاں تک کہ تسامح کا۔ جب آپ دیکھیں مثلا کہ کوئی عمل کر رہا ہے، کچھ فردی طور پر عمل ہے کسی ایک انسان کا، شارع معصومین علیہ السلام کے زمانے میں عصر تشریع میں، عصر تشریع سمجھ رہے ہیں، جب شریعت آ رہی ہے، قانون مثلا جو ہے وہ
بتائے جا رہے ہیں صحیح. تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان جو عمل ہے اس کا متدین کا خطا کی بنا پر ہے یا غفلت کی بنا پر ہے یا تک کہ تسامح کی بنا پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دو انجام دیں. سمجھے؟ اگر اسی عمل کو عصر تشریح میں دو انجام دیں تو کچھ قوت صحت کی طرف بڑھے گی نہیں بڑھے گی. ایک عمل انجام دینا مثلا دو کا دینا، اسی طرح مثلا اور زیادہ لوگ مثلا جو ہے انجام دینے لگے. کہیں اگر اس کو ہم جانیں کہ عصر تشریح میں مثلا دو آدمی اس کو انجام دے رہے ہیں اسی چیز کو، مثلا وہ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں جمعے کے دن، نماز جمعہ کے دن صحیح، تو قوت اس بات میں اضافہ ہوتا جائے گا، قوت اس بات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور اسی طریقے سے قوت جو ہے وہ یہ قوت اس بات ایک بڑے درجے تک پہنچ جائے گی. کہاں تک پہنچ جائے گی؟ بڑے درجے تک، بڑا درجہ حاصل کر لے گی یہ قوت اس بات جو ہے. اور جب ہم یہ دیکھیں کہ سلوک عام جو ہے اس کی اتباع کر رہے ہیں جمہور نہیں، بہت سبھی لوگ کر رہے ہیں، سبھی لوگ. کہاں؟ کب؟ زمانے تشریح میں، فی عصر تشریح، زمانے تشریح میں. تو اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ اس میں اس سلوک پر تاکید ظاہر ہوگی کہ یقیناً یہ عمل جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ مطلوب ہے. کیونکہ تمام کے تمام سے کوئی چیز خطا یا غفلت یا تسامح کی بنا پہ سرزد یہ صادر نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم جو ہے وہ ایک انجام دیں تو اس میں کچھ اور طاقت ہے، دو دیں تو طاقت میں اضافہ ہو گیا، تین دیں تو اور بڑھ گئی. اور اگر پورا جمہور انجام دے رہا ہے، کسی کام کو عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جمہور تو خطا نہیں کر سکتا، پوری یعنی جو ہے وہ سماج اور معاشرہ تو غلطی نہیں کر سکتا. مثلا جو ہے سب کے سب، یعنی یا مثلا جو ہے وہ سب کے سب لوگ تو اشتباہ نہیں کر سکتے یا تسامح کی بنا پر عمل نہیں کر رہے ہیں سب کے سب. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صحیح ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی ایک انجام دے تو احتمال پایا جائے گا اس میں خطا کا، غفلت کا، تسامح کا. دو انجام دے تو قوت بڑھ جائے گی، اور زیادہ انجام دے تو قوت اور بڑھ جائے گی. لیکن پورا جمہور سمجھتے ہیں، جمہور یعنی سب کے سب لوگ جو انجام دینے لگے. کہہ رہے ہیں کہ اگر اب دیکھیے تیسرے کیا ہے؟ سیرت متشرعہ. سیرت متشرعہ کیا ہے؟ وہ انسان کا یا لوگوں کا مثلا عصر معصوم میں عمل کرنا ہے، ایک سلوک عام ہے، صحیح ہے مثلا، اور ان کا اتفاق کر لینا ہے کسی چیز پر، مثلا یہ اس پر عمل کرنا ہے. جیسے مثلا ان کا اتفاق جمعے کے دن نماز ظہر پڑھی جائے، قائم کی کرے مثلا نماز جمعہ کے بدلے، یا اس بات پر ان کا مثلا اتفاق کہ میراث میں خمس نہیں ہے. تو جب سلوک عام ہو کسی متدین کا تو اس کو فردی طور پر سے فرض سے حل کریں، تحلیل کریں اس کے مفردات کی، تو ہم دیکھیں گے کہ ایک انسان کسی بات پہ عمل کر رہا ہے، متدین انسان عصر معصوم میں کسی چیز پر عمل کر رہا ہے، تو اس میں احتمال پایا جائے گا، ہم احتمال کریں گے، اس میں پایا جائے گا ہمیں کس بات کا احتمال پایا جائے گا؟ خطا کا، غفلت کا، تسامح. لیکن دو انجام دیں اسی کام کو عصر معصوم میں تو قوت اس میں بڑھ جائے گی. کیا ہے؟ اس کی صحت کی طرف قوت بڑھے گی، یعنی اس عمل کی قوت بڑھ جائے گی. یعنی ایک کے لیے وہ کیا ہے؟ اس بات ناقصہ بنے گا، مثلا قرینہ بنے گا کس کیسا؟ ناقصہ. دو کریں تو قوت مضبوطی آئے گی اس میں، تین کریں تو اور مضبوط ہے، اور بہت زیادہ لوگ کریں تو اور مضبوطی آئے گی. لیکن سب کے سب انجام دینے لگے تو پھر جو ہے وہ ایک یعنی اس میں خطا اور غفلت اور تسامح کا احتمال ختم ہو جائے گا، اور صحت کا جو ہے وہ صحت کی طرف وہ یعنی اس میں مضبوطی، صحت کی مضبوطی اس میں پیدا ہو جائے گی. یعنی زیادہ صحت یعنی یہ ہوگا کہ اب اس سے یہ احتمال خطا اور غفلت اور تسامح کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ صحت کی طرف اس میں توجہ ہوگی کہ اس میں صحت ہے، یعنی عمل صحیح ہے، یہ عمل صحیح ہے. صحیح جی، کیونکہ پورا سماج اور معاشرہ ایک ساتھ مثلا جو ہے سب لوگ ایک غلط پہ جمع نہیں ہو سکتے، یا سب غلطی نہیں کر سکتے، یا سب جو ہے وہ خطا نہیں کر سکتے، یا سب کے سب جو ہیں وہ
مثلا جو ہے وہ غفلت میں نہیں ہے یا تسامح میں نہیں ہے، سب کے سب جو ہے تطبیق کر لیں۔ الثالث، تطبیق کر لیں بات۔ الثالث سیرت المتشرعہ، تیسرے جو ہے وہ سیرت متشرعہ۔ پہلے کیا ہے؟ تواتر، یعنی کسی حدیث یا روایت کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے یا نہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلا تواتر ہے، دوسرا اجماع اور شہرت ہے، تیسرا سیرت متشرعہ ہے۔ سیرت متشرعہ جو ہے وہ ہے یا سلوک العام للمتدینین فی عصر المعصومین علیہ السلام، وہ سلوک عام ہے متدینین کا زمانہ معصوم علیہ السلام میں، زمانہ معصومین علیہ السلام میں۔ من قبل اتفاقہم علی اقامت صلاۃ الظہر، مثلا ان کا اتفاق ہونا نماز ظہر کے قیام پر جمعہ کے دن، فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، بدلا عن صلاۃ الجمعہ، جمعہ کے بدلے، او علی عدم دفع الخمس، یا خمس کا واجب نہ ہونا، من المیراث، میراث میں سے۔ وَهَذَا السُّلُوكُ الْعَامُ إِذَا حَلَّلْنَاهُ إِلَى مُفْرَدَاتِهِ، اگر ہم اس سلوک عام کو کی تحلیل کریں اس کے مفردات کی طرف، وَلَاحَظْنَا سَلُوكَ كُلُّ وَاحِدٍ بِصُورَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، اور ایک کے سلوک کو ہم کیا دیکھیں گے؟ ملاحظہ کریں گے کہ وہ بصورت مستقل ہے۔ نجد ان سلوک الفرد المتدین الواحد فی عصر التشریع، مثلا ہم پائیں گے کہ ایک انسان متدین کا، ایک فرد متدین کا سلوک زمانہ تشریع میں یعتبر قرینہ تھا، وہ قرینہ جانا جائے گا، مانا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا قرینہ اس بات ناقصہ، اس بات ناقصہ، یعنی جو قرینہ ہے وہ کس کے لیے اس بات ناقصہ مانا جائے گا کہ ناقص ہے۔ علی صدور بیان شرعی، بیان شرعی کے صدور میں، یقرر ذالک سلوک، جو وہ سلوک مقرر کر رہا ہے، یعنی اس سلوک سے آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ ناقص ہے، یہ اس بات ناقص بن جائے گا، صحیح، وہ ناحتمل ہو، یعنی اگر آپ کسی متدین سے کسی عمل کو دیکھیں اور اسے کرتے ہوئے دیکھیں اس عصر تشریع میں، تو اس کو آپ قرینہ ناقص جانیں گے، سمجھے کہ یہ جو عمل صادر ہوا ہے اس انسان سے جو عمل کر رہا ہے یہ بیان، یہ صدور بیان شرعی میں کیا ہے؟ معنی ناقص مانیں گے۔ وَنَحْتَمِلُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، اور اس میں ہم احتمال کریں گے، اس میں احتمال پایا جائے گا اسی، یعنی اسی وقت میں خطا کا، غفلت کا اور تسامح کا۔ فَإِذَا عَرَفْنَا أَنَّ فَرْدَيْنِ فِي عَصْرِ التَّشْرِيعِ كَانَ يَسْلُكَانِ نَفْسَ السُّلُوكِ، اور جب ہم اس بات کو جان لیں، پہچان لیں کہ دو فرد، دو افراد عصر تشریع میں اسی کام کو انجام دے رہے ہیں، دو لوگ، دو فرد عصر تشریع میں اسی کام کو انجام دے رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی جمعہ کے دن، ازدادت قوتاً الاثبات، تو پھر اس بات کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی قوت کہ اس بات میں اضافہ ہوگا۔ وَهَكَذَا تُكْبَرْ قوت الاثبات حتیٰ تصل الی درجۃ کبیرہ، اور اسی طریقے سے تکبرو یعنی بڑھتی رہے گی قوت اثبات یہاں تک کہ پہنچ جائے الی درجۃ کبیرہ، ایک بڑے درجے تک، قوت میں بڑے درجہ حاصل کر لیں۔ انما نعرف ان ذلک السلوک، اور ہم یہ جب یہ جان لیں کہ یہ سلوک جو ہے کانا سلوکن عامن، سلوک عام تھا، یتبعہ جمہرۃ المتدینین، جس کی اتباع کر رہے ہیں بہت سارے متدینین، سب کے سب متدین لوگ، سب کے سب متدینین اس کی اتباع کر رہے ہیں، فی عصر التشریع، زمانہ تشریع میں، اذ یبدو من المؤکد، تو پھر یہ بات ظاہر ہوگی تاکید کے ساتھ اس موقع پر، حینئذ اس وقت پر، ان سلوک ہؤلاء جمیعا لم ینشأ عن خطا، کس بات پر تاکید ہوگی کہ ان سب کے سب کا یہ سلوک، سب کے سب کا اس بات پر عمل کرنا، لم ینشأ عن الخطا، یہ خطا سے پیدا نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی غفلت سے اور نہ ہی تسامح سے۔ کیوں؟ لأن الخطا والغفلہ، اب التسامح، اس لیے کہ خطا اور غفلت اور تسامح قد یقع فیہ ھذا او ذاک ولیس من المعتبر یقع فیہ جمہرۃ المتدینین، اس لیے کہ خطا اور تسامح ممکن ہے کہ اس میں
ایک سے آ جائے، دو سے آ جائے، یہ نہیں کہ تمام کا تمام جمہور متدین جو ہے وہ خطا میں جو ہے وہ خطا انجام دے گا. یعنی خطا ایک سے سرزد ہو سکتی ہے، دو سے ہو سکتی ہے، یعنی پورے جمہور سے جو ہے خطا سرزد ہو اور سب کے سب خطا انجام دے رہے، خطا کرنے لگے. فی عصر التشریع، زمانہ تشریع میں کہہ رہے وہاکذا، اور اس طرح جو ہے وہ نعرف ان سلوک العام، اس طریقے سے ہم جو ہے وہ سمجھیں گے یا سمجھتے ہیں کہ سلوک عام جو ہے وہ مستند ہے الی بیان شرعی، بیان شرعی پر، یدل علی امکان اقامت الظہر فی یوم الجمعہ. اس طریقے سے ہم جو ہے وہ سمجھیں گے اور جانیں گے، یا ہم جانتے ہیں کہ سلوک عام جو ہے مستند ہے بیان شرعی پر، جس دلالت کرتا ہے کہ ممکن ہے قیام نماز ظہر کا جمعے کے دن، وعدم وجوب الخمس فی المیراث، اور میراث میں خمس کا واجب نہ ہونا، یہ بھی ممکن ہے. کیونکہ یہ سب کیا کب انجام پائے ہیں سب کام یہ زمانہ تشریع میں. تو اگر ایک دو اس کو انجام دیتے تو اس میں خطا، غفلت، تسامح کا امکان تھا، لیکن پورا جمہور اس طریقے سے مثلا جو ہے انجام دے کسی کام کو تو اس میں خطا اور غفلت اور تسامح کا امکان نہیں ہوتے. وہی الغالب تؤدی الی الجزم بالبیان، وہ غالباً جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جزم اور بیان شرعی تک پہنچا دیتا ہے. ضمن شروط لا مجال لتفصیل الان، لیکن اس سے کچھ شروط ہیں جن کو ہم یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے، یعنی ان کی مجال نہیں ہے، یعنی ان کا یہاں پر موقع نہیں ہے، کیونکہ ان کو تفصیل چاہیے تو ان کو یہاں پر سب کو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم ان سب کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتے. یعنی جو عمل یا جو سلوک عام ہے جمہور متدینین کا، وہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ عمل معصوم علیہ السلام سے یا یہ حکم معصوم علیہ السلام سے صادر ہوا ہے. کیونکہ اگر ایک دو خطا کریں، ایک دو انجام دیں تو ممکن ہے کہ خطا ہو، لیکن پورا جمہور کسی کام کو انجام دے عصر تشریع میں تو پھر وہاں پر خطا کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں اور خطا کے چانس نہیں ہیں. اس لیے غالباً یہ عمل اور یہ چیز یا سیرت متشرعہ پہنچا دیتی ہے جزم اور بیان شرعی کی طرف کہ یہ بات یعنی شارع سے صادر ہوئی ہے، لیکن کچھ اس کے شروط ہیں جن کی یہاں پر بیان کرنے کی مجال یا موقع نہیں ہے. وَمَتَا كَانَتْ كَذَلِكَ فَهِيَ حُجَّةٌ، پر جہاں بھی سیرت متشرعہ اس طرح پائی جائے وہ حجت ہے. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا الْجَزْمُ، اور اگر اس سے جزم اور یقین اور اطمینان حاصل نہ ہو سکے فَلَا اعْتِبَارَ بِهَا، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کب اعتبار ہے اس کا؟ جب اس سے یقین حاصل ہو جائے. یقین کب حاصل ہوگا؟ ظاہر یقین جب بھی حاصل ہوگا کہ جب اس کو جمہور انجام دے عصر تشریع میں، زمانے معصوم علیہ السلام میں، ایک دو کے انجام دینے سے نہیں بلکہ جمہور اس کو انجام دے، جمہور متدینین، تو پھر اس سے جو ہے وہ یقین اور جزم حاصل ہو جائے گا. اگر جزم اور یقین حاصل نہ ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لعدم الدلیل علی الحجت حینئذ، کیوں؟ اس لیے کہ ایسی یعنی سیرت متشرعہ پر یعنی ایسی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حجت ہونے پر. کب؟ کہ اگر جزم اور یقین نہ ہو سیرت متشرعہ پر تو اس کے حجت ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. حجت کب ہے وہ؟ جب اس سے یقین اور جزم اور اطمینان حاصل ہو جائے. اور اگر جزم اور یقین اور اطمینان اور علم حاصل نہ ہو تو پھر وہ حجت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے حجت ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. وَهَذِهِ الطُّرُقُ الثَّلَاثُ كُلُّهَا، اور یہ تینوں طریقے یعنی چاہے تواتر ہو، چاہے اجماع اور شہرت ہو، چاہے سیرت متشرعہ ہو، یہ سب کے سب مبنیتن، یہ سب کے سب مبنی ہیں علی تراکم الاحتمالات و تجمع القرائن. یہ سب کے سب جو ہیں وہ مبنی ہیں کس بات پر؟ تراکم احتمالات اور تجمع القرائن پر. بہرحال نلخص هذا الدرس، یا مثلا نتیجہ درس و خلاصۃ القول یہی ہے کہ آج ہمارا جو درس تھا وہ سیرت متشرعہ کے بارے میں تھا، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے اس بات صدور کے بارے میں، یعنی کہ کس طریقے سے ہم ثابت کریں کہ یہ
یہ حکم معصوم علیہ السلام سے صادر ہوا ہے تو اس کے یہ حدیث ہے، روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں 3 طریقے بتائے تھے۔ پہلا طریقہ، سب سے پہلا طریقہ تواتر ہے، دوسرا طریقہ اجماع اور شہرت ہے، تیسرا طریقہ جو آج ہم نے بیان کیا وہ سیرت متشرعہ ہے۔ ہم نے تواتر کو پہلے دروس میں بیان کر دیا، پھر اجماع اور شہرت کو بیان کیا، اور آج ہم نے سیرت متشرعہ کو بیان کیا۔ سیرت متشرعہ کے بارے میں، یعنی سیرت متشرعہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیرت متشرعہ وہ سلوک عام ہے متدینین کا، یعنی متدینین کا سلوک عام عصر معصومین علیہ السلام میں، یعنی معصومین علیہ السلام کے زمانے میں متدینین کا سلوک عام، جیسے مثلا ان کا اتفاق کرنا نماز ظہر پر جمعے کے دن، یا میراث میں خمس کا واجب نہ ہونا، اس بات پر ان کا اتفاق، کس کا؟ متدینین کا، اس بات پر اتفاق عصر معصوم میں۔ تو یہ سلوک عام جب ہم اس کو تحلیل کریں مثلا تو ہم اس میں ملاحظہ کریں گے کہ اگر ایک انسان کسی شے پر عمل کر رہا ہے، کسی چیز کو انجام دے رہا ہے، تو اس میں احتمال خطا، غفلت اور تسامح پایا جائے گا، یعنی ممکن ہے کہ اس میں کوئی انسان جو ہے وہ ایک انسان عمل انجام دے کوئی، تو اس میں احتمال پایا جائے گا تسامح کا، غفلت کا اور خطا کا۔ 2 اگر انجام دیں گے تو اس عمل میں قوت پیدا ہو جائے گی، اور اس دلیل میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ ایک انجام دے رہا ہے تو یہ قرینہ ناقصہ ہے، اس بات صدور ناقص ہے یہ، یعنی ایک انجام دے رہا ہے تو ثابت اگر کر بھی دیں آپ اس کے ذریعے ناقص ہے، لیکن اگر اس کو 2 انجام دیں تو اس کے ثبوت میں، اس بات میں کیا طاقت پیدا ہو جائے گی، قوت بڑھ جائے گی، قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر اور زیادہ انجام دیں تو اور قوت میں اضافہ ہوگا، اور جتنے انجام زیادہ دیں گے لوگ عصر معصوم میں، جتنے انجام دیں گے اتنی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، قوت بڑھتی چلی جائے گی، قوت بڑی ہوتی چلی جائے گی، قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا، قوت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر پورا جمہور انجام دے اس عمل کو عصر معصوم میں تو پھر اس میں خطا اور غفلت اور تسامح کا امکان ختم ہو جائے گا، اور جب عمل اس منزل پر پہنچ جائے تو اس لیے کہ خطا یا غفلت سے یا تسامح کی بنا پر ایک انجام دے سکتا ہے انسان، 2 انجام دے سکتے ہیں، پورا جمہور متدینین کیسے غفلت اور تسامح یا خطا کی بنا پر انجام دے سکتا ہے کسی عمل کو وہ عصر معصوم علیہ السلام میں یا عصر معصومین علیہ السلام میں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگر پورا جمہور عمل کر رہا ہے کسی بات پر تو یہ اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، اور اس پر یہ یعنی اس کا اس بات جو ہے وہ قوی ہے، اور یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ حکم یا یہ روایت یا یہ حدیث معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جمہور متدینین میں خطا کا امکان نہیں پایا جاتا کہ سب غلط پر، خطا پر، یا مثلا تسامح پر، یا سب جو ہے مثلا جو ہے وہ خطا کی بنا پر کسی عمل کو انجام دیں۔ تو لہٰذا اس حدیث کے یعنی اس چیز کے بارے میں بھی کہ مثلا جمعہ کے دن نماز ظہر کا قائم کرنا، یا خمس میں میراث میں خمس واجب نہیں ہے مثلا، اس چیز میں بھی اس سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جب سیرت متشرعہ ان شرائط کے اس طریقے سے ہو کہ پورا جمہور اسے انجام دے عصر معصوم علیہ السلام میں، تو پھر اس میں جزم، اعتقاد، یقین، اطمینان اور علم پیدا ہو جاتا ہے، اور جب علم اور یقین اور جزم اور اعتقاد پیدا ہو جائے تو پھر اس کی وہ حجت ہوتا ہے، اور اس کی حجت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، صحیح۔ اور اگر یہ سب چیزیں، سب شرائط نہیں ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بعد میں اس کو بیان کسی موقع پر صاحب کتاب نے کہا ہم کو یہاں بیان نہیں کر سکتے، تو اگر وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، یا سیرت متشرعہ سے جزم اور یقین اور اعتقاد اور علم پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے، اور اس وقت وہ حجت بھی نہیں ہے۔ تو جب اعتبار نہیں ہے تو حجت کیسے ہوگی؟ تو اس وقت حجت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سب کے سب جو ہیں چیزیں پائی جائیں، اور اس پیمانے پر جو ہے متدینین کا عمل ہو کہ پورا جمہور متدینین اس کام کو انجام دے رہا ہو، تو پھر وہ سیرت متشرعہ حجت ہے، اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ عمل یا یہ حکم یا یہ روایت معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، خدا حافظ۔